حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دفعہ عرض کی، مالک میں تیرا شکریہ کیسے ادا کروں، میں تیری کوئی چھوٹی سی چھوٹی بظاہر نعمت بھی دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی عبادت کروں تو اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ وہ جو ان کے دل کی گہرائیوں میں بات ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم عرض کرتے ہیں، مالک میں تیری چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کبھی دیکھتا ہوں نا تو سوچتا ہوں ساری عمر بھی اس کے لیے عبادت کروں، جھکا رہوں سجدے میں، تو اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا تو ساری نعمتوں کا کیسے کروں۔ تو جب یہ جملہ کہا نا حضرت موسیٰ نے تو رب کریم نے فرمایا، اے کلیم اب آپ نے میرا شکر ادا کیا ہے۔ یہ سمجھیں آپ اس پہلو کو، یعنی جب یہ احساس پیدا ہو گیا نا کہ چھوٹی سی چھوٹی نعمت کا بھی شکریہ ادا کرنے کی طاقت ہم میں، فرمایا اب تو نے شکر ادا کیا ہے، اب سمجھ آئی ہے شکر کی۔ او میرے عزیز، جب مزاج شکر والا ہو، طبیعت شکر والی، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا شکر، ہر وقت مالک کا، یہ مزاج کا بھی پیدا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک مجھے بتا تو صحیح، ایک نعمت کا شکر ادا کر کے میں اسے دیکھتا ہوں تو ساتھ ہی مجھے دوسری نظر آ جاتی ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہوں تو تیسری نظر آ جاتی ہے، تیسری کا شکر ادا کرتا ہوں تو چوتھی۔ تو مالک نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، آخر میں شکر کیسے ادا کروں؟ تو رب کریم نے فرمایا، اے داؤد آپ تو اپنے رب کی معرفت پانے لگ گئے ہیں، کو تو معرفت ہونے لگ گئی ہے، معرفت الہی پا گئے آپ نعمتیں گنے زندگی میں، گنو، آنکھ کی نعمت گنو، کان کی نعمت گنو، سمجھ کی نعمت گنو، آپ چلنے کی، چھونے کی، پکڑنے کی، سمجھنے کی نعمت شمار کرو، گنو۔ اللہ نے ماں باپ دیے، بہن بھائی دیے، اچھے استاد دیے، مشائخ دیے، گنو۔ اس کریم رب نے کرم کیا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت بنایا، گنو، شمار کرو، اس نے کرم کیا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے بیت اللہ کے سامنے لا کھڑا کیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھا۔ کرو شمار وہ نعمتیں، کہاں کہاں کس کس مقام پر، اور خود ہی اللہ کا قرآن بولا، تم اگر نعمتیں گننا چاہو تو گن سکتے نہیں۔ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اپنی نیت کو درست کریں، حسن نیت کو اپنائیں۔ نیتوں کا بگاڑ، ارادوں کی خرابی، یہ اچھے بھلے اعمال کو ضائع کر دیتی۔ جب ہماری طبیعت اس طرح کی ہو کہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ آگے بڑھیں، خیر کے ارادوں کے ساتھ آگے بڑھیں، ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس پر قیامت والے دن ان اعمال کا بھی اجر ملے گا جو کیے ہی نہیں ہوں گے۔ تو پوچھا جائے گا، مالک یہ تو عمل کیا ہی نہیں، تو فرمائے اس کا ارادہ تو کیا تھا نا، نیت تو تھی نا، تم خالص تو تھے نا، موقع نہ بن سکا، تمہارے لیے اسباب نہ ہو سکے، لیکن اجر تو ملا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں، کچھ اعمال لے کر فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، رب کریم فرمائے گا واپس لے جاؤ ان اعمال، میرے لیے نہیں کیے، یہ تو کسی اور کو دکھانے کے لیے کیے۔ حسن نیت، اچھا ارادہ، پروگرام اس طرح کا جس میں اللہ کی رضا شامل ہو۔ آپ جب تک نیت کا وضو نہیں کرتے، ارادوں میں اخلاص پیدا نہیں کرتے، اور ہم لوگ جب تک اپنے معاملات میں آگے جانے کے لیے محض اللہ کی رضا کو پیش نظر نہیں رکھتے، اتنی دیر تک عمل بیکار ہے۔ اللہ کی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور جب مطلوب ہی اللہ کی رضا نہ ہو، دنیا داری، شہرت، پیسہ، مال، دولت، کچھ مل جائے، کچھ اصول ہو جائے، مجھے بھی کچھ جاننے لگ جائے، تو پھر جس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں اسی طرح کا اس شخص کو اس کا پھل بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلے تو اچھی نیت کسی بھی عمل کے لیے، اور اس کے فوراً بعد مناسب منصوبہ بندی۔ مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام کرتے ہیں لیکن کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں کرتے۔
ہم اپنے کاموں کو مرتب نہیں کرتے، نظم و نسق کا حصہ نہیں بناتے، ہمارے کام بے ترتیب ہوتے ہیں، الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جن پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور ہر کام کرتے تھے تو مناسب منصوبہ بندی کے ساتھ فرمایا کرتے۔ جنگ بدر کا موقع ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے مجلس مشاورت منعقد کی ہے، صحابہ سے رائے لی ہے، اس کے بعد صفوں کو سیدھا کرایا، ہر آدمی کی اس مقام پر ڈیوٹی لگائی، اور پھر اللہ کے محبوب نے مصلی بچھا کے اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ جنگ احد کا موقع ہے تو سرکار نے ڈیوٹیوں کو تقسیم فرمایا، ایک چھوٹا سا حصہ صحابہ کا، ایک جماعت جس کی ڈیوٹی تھی کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا، تو ایک درہ ہی چھوڑا ہے انہوں نے، تو اس کا نتیجہ بہت ساری شہادتوں کی صورت میں سامنے آیا ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے تو سرکار کی منصوبہ بندی دیکھیں، 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور تھا، ٹھنڈ تھی، قحط تھا، تو مدینے کے تینوں جانب تو مکانات تھے، کافر داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کونا خالی تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی نے کہا خندق کھود لینی چاہیے۔ اس خندق کو کھودا گیا، اور پھر وہ 10,000 کے لشکر کو جس طرح روکا گیا ہے اور جس طرح وہ ناکام ہو کر لوٹ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فتح عظیم مسلمانوں کی بنا دیا۔ فتح مکہ کا موقع آپ دیکھ لیں تو حضور کی منصوبہ بندی دیکھیں، سب سے زیادہ دینی لوگوں کو ضرورت ہے مناسب منصوبہ بندی۔ او اللہ خیر کرے گا جی، او بسم اللہ جی تسی آ جاؤ۔ او خدا کے بندے، جن بزرگوں کا آپ نام لے رہے ہیں اور جس دین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دین ہی منصوبہ بندی کا حکم دیتا ہے، حکمت عملی سے اور تدبر سے چلنے کی بات کرتا ہے۔ وہ دین ہی کہتا ہے کہ آپ چیزوں کو مرتب کر کے کریں، بے ترتیب اور بے ڈھنگے، یعنی ایک شخص کے بکھرے ہوئے بال تھے، الجھی ہوئی اس کی حالت تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کنگھی کر لیتا، تو یہ سنوار لیتا اپنے آپ کو۔ پسند کیا نبی پاک۔ آپ اچھی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں، آپ کسی کام کے لیے لوازمات بھی جمع کریں، پر آپ کا اس کے لیے طریقہ کار مرتب کرنا۔ ایک بڑی سادہ مثال ہے، کام کو کام سکھاتا ہے۔ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کام کرنا آ جاتا ہے، لیکن جب کام لوگ کرنا ہی نہیں چاہتے پھر ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کام کو کام سکھا دیتا ہے۔ حضور فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا ہر آدمی اپنی الگ سے آگ جلائے گا کھانا پکانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نہیں تھا روٹین میں، مطلب اب کھانا پکانا ہے 500 کا 1000 آدمی کا تو ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ کھانا پک سکتا ہے، دیگیں پکا نہیں لیتے ہم لوگ۔ فرمایا ہر مجاہد اپنا چولہا جلائے۔ تب جب 10,000 چولہے جلے تو ان کے ذہن میں تو نہیں تھا نا کہ ایک ایک بندے نے جلایا ہے۔ وہ جب چڑھے پہاڑیوں پر کفار مکہ اور انہوں نے منظر دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی لاکھوں لوگ آ گئے، یہ تو بڑا عجیب صورتحال ہے۔ ان پر تو روب طاری ہو گیا، اور وہ جو تھوڑا بہت مزاحمت کرنا چاہتے تھے جناب ابو سفیان نے واپس آ کے کہا سی بھی نہ کرنا، کیونکہ جتنا بڑا وہ لشکر ہے۔ جناب عباس سے کہنے لگے حضرت ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھیے آپ کے بھتیجے کی شان و شوکت سے مکے میں داخل ہوئے۔ اسلام کسی کو دقت نہیں دیتا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے ہم نے مکے میں، کشادہ گلیاں موجود ہیں، کیوں تنگ گلیوں سے داخل ہونا ہے؟ تو تنگ گلیوں سے لشکر گزرتا تھا تو گھوڑا گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، یہ تو گھنٹوں پتہ نہیں کتنا کو لمبا لشکر ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ آپ مناسب منصوبہ بندی کریں، آپ کا انداز خوبصورت ہو، آپ بہترین طرز کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کام کیسے کرنا ہے۔ ہمیں نہ لوگ کام نہیں کرنے دیتے، لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او بسم اللہ پڑھو جی اللہ خیر کرے گا، او بھائی اللہ تو خیر کرے گا، پر رب کریم نے بھی تو اصول دیے ہیں نا، سارے جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، جانور بھی مخصوص ہوگا، اس کی عمر بھی مخصوص ہوگی، وقت بھی مخصوص ہوگا، ایام بھی
मखसूस होंगे, तरीका कार होगा। आप बेतरतीब जब काम करते हैं तो उसमें उलझाव पैदा होते हैं। मुनासिब मनसूबा बंदी, एक अच्छी तरतीब, एक मुनज़्ज़म। मैं शुरू में जब हमने महफिलों का आगाज़ किया तो मैंने दुआ का टाइम लिखना शुरू किया, इतने बजे दुआ हो जाएगी। तो लोग मुझे कहने लगे आप अजीब आदमी हैं, इतने बजे दुआ हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है, लोग तो आते ही नहीं। सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है, ज़्यादा नहीं, कि दुआ के बाद लोग आए और उन्होंने कहा महफिल ख़त्म भी हो गई। 2 दफ़ा। फिर उनको पता चल गया कि ये वाकई ख़त्म कर देते हैं, फिर टाइम पे आने लग गए। कोई लंबी मेहनत नहीं करनी पड़ी, कोई हमें ज़्यादा नहीं वो करना, कुछ भी नहीं, कोई हमें ज़्यादा उसमें दुश्वारी नहीं हुई। आप नज़्म बनाए, नज़्म। मैं जिन महफिल में शिरकत करता हूँ दोस्तों को पता है ये टाइम पे आता है और वो तैयार होते हैं, लोग भी ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। आप मनसूबा बंदी बनाए किसी चीज़ की, आप उस मनसूबे के मुताबिक चले, चीज़ें ठीक हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ नज़्म ही नहीं है, मनसूबा बंदी नहीं, किसी काम को करने का कोई तरीका नहीं हम वज़ा करते, हमारी तरतीब नहीं है। जब तक आप मुरत्तब नहीं हैं, ये हमारे हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद के एक पारे की एक तफसीर एक जिल्द में लिखी है, एक पारा और एक जिल्द पढ़ाया है, पढ़ा है, मिशकात की शरह की। किसी ने उनसे कहा इतना कुछ लिखा है आपने, पढ़ा नहीं जा सकता? तो फरमाने लगे सिर्फ एक काम किया है मैंने, अपने टाइम को मुरतब किया है। मुफ्ती साहब 1 बजे जुमे की तकरीर शुरू करते थे और जब वो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीकर में कहते थे, लोग अपनी घड़ियां ठीक करते थे कि 1 पूरा बज गया है। हम कोई तरतीब ही नहीं, वक्त का ज़िया है। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बिल्कुल फोकस है लोगों का, वक्त को ज़ाया करें, कोई तरतीब नहीं। तो मुनासिब मनसूबा बंदी। तीसरी बात, अच्छी नीयत, मुनासिब मनसूबा बंदी, और तीसरी बात सच्ची लगन। जब तक आप में लगन नहीं होती, आप थोड़ी देर काम करके उकता जाते हैं, मुसलसल नहीं कर पाते। ये तलब जब पैदा होती है, ये लगन जब पैदा होती है, फिर काम होता है। आपके अंदर लगन ही नहीं है तो काम कैसे होगा? वो तड़प ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते, मिजाज ही नहीं है, कैसे काम होगा? काम हो जाता है। सिर्फ उसके लिए आप मुसलसल मेहनत करें, मुसलसल। पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल तो बेशुबा घिस जाए पत्थर की सेल। पानी का एक कतरा कभी भी सीमेंट में सुराख नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुसलसल गिरता रहे ना तो वो सीमेंट में भी सुराख कर देता है। प्लस्तर वाली पक्की जगह, टाइलों वाली में भी वो घुस जाता है। क्यों? कि मुसलसल है ना, इस्तकामत है ना, लगन है ना, लगन से काम करें। वो बहुत सारे दोस्त आके मुझसे कहते हैं मैं बड़े ही काम कीते ने कोई कामयाब नहीं होया। मैं कहा बड़े छड़ दे तो एक ही कार, उन्होंने 4 दिन चाज नाल कार ठीक हो जाएगा। तो बड़े करने के चक्कर में कोई भी नहीं होता। एक करें, लगन से करें, मेहनत से करें, जद्दोजहद से करें, अपनी सारी सलाहियतें लगा दें। आप उसके अंदर पूरे तौर पर लग जाए, आप मजबूत हो जाएंगे, आपके अंदर तवानाई आ जाएगी। तो एक तो अच्छी नीयत, मुनासिब मंसूबा बंदी, और फिर उसके बाद लगन, और फिर चौथी बात कि आप उस काम को जब आपने कर लिया, वो पाया तकमील तक पहुंच गया, अब आपने कहना है मैंने नहीं किया, ये मेरे रब करीम ने किया। अब आपकी तबीयत का शुक्र, आपके मिजाज का ठहराव, अब आपके अंदर की आजिज़ी, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम 10,000 का लश्कर लेकर मदीना तैयबा में दाखिल तो हो गए, लेकिन हाल यह है कि सरकार ने काला इमामा बांधा हुआ है, ऊंटनी पर सवार है, और हुजूर ने यूं गर्दन झुकाई हुई है कि कई दफा ऊंटनी की गर्दन से भी सरकार की गर्दन नीचे दिखाई देती है बज़ाहिर। क्यों? कि सरकार ने अपना सारा अपने रब की बारगाह में झुका दिया कि जो कुछ है मालिक का है। नीयत भी आपकी ठीक थी, मनसूबा बंदी भी आपने की,
اور پھر اس پر لگن بھی آپ کی تھی، پر جو نتیجہ نکلے گا اس میں آپ شکر اللہ کا ادا کریں گے. اور جب تک آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اتنی دیر تک محسوس نہیں ہوگا کہ آپ کی توجہ اللہ کی جانب ہے. قرآن مجید نے کہا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر کرو گے نہ شکر تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. شکر کا مزاج ہو. حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن کہا جائے گا وہ حمد کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کہا 70,000 بندہ کھڑا ہوگا تو رب فرمائے گا ان سے حساب نہیں لینا، انہیں بغیر حساب کتاب جنت میں بھیجنا ہے. مالک یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ہی ادا کرتے. طبیعت پھر شکر والی ہو، مزاج اپنے رب کے حضور جھکنے والا ہو، یعنی نعمت ملنے پر یہ خیال نہ ہو کہ جناب یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آخر میں انسان کہے یہ میرے رب نے فضل کیا ہے اور مجھے عطا فرمایا ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نعمت کا اظہار کرنا شکر ہے اور نعمت کو بیان نہ کرنا یہ ناشکری ہے. آج آپ دیکھ لیں غریب تو بتاتا ہے میں غریب ہوں، کبھی امیر نے بھی بتایا میرے پاس کتنے پیسے ہیں. حالات خراب ہونے پر تو لوگ اظہار کرتے ہیں، صحیح ہونے پر بھی کرتے ہیں. ہماری طبیعت کا تقاضا ہی نہیں ہے، بیان نعمت ہے ہی نہیں، بلکہ قرآن مجید نے یہ شکوہ کیا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو رب کو یاد کرتا ہے اور جب آسانی ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے مالک کو بھولتا ہے. اللہ کی بارگاہ کا شکر، او گن تو صحیح یار کبھی نعمتیں خدا کی کتنی زیادہ ہے. ہر وقت تیری طبیعت جھکی رہے گی اپنے مالک کی بارگاہ. اور پھر یہ جو شکریہ ہے نا یہ فطرت ہے، فطرت. جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ فطرتاً ایک خوبصورت انسان ہے. آپ نے کبھی جانور دیکھا ہے وہ بھی شکر ادا کرتا ہے؟ کاٹنے والا جانور بھی ہو تو وہ اپنے مالک کو نہیں کاٹتا. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یہ مجھے چارہ کھلاتا ہے، یہ مجھے پانی پلاتا ہے، یہ دھوپ چھاؤں میں میرا خیال رکھتا ہے. یعنی آپ کا پالتو جانور کاٹنے والا بھی ہو اور آپ اس کا زخم بھی صاف کر رہے ہو تو وہ آپ کو کاٹتا، یعنی جانور بھی کہتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے اور وہ محسن کا شکریہ ادا کرتا ہے. شکریہ ادا کرنا تو فطرت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی کوئی نہیں کرنا. مزاج تشکر والا رکھنا، یعنی قرآن مجید نے کہا رب فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. جو دعا سکھائی ہے وہ دعا بھی شکریہ والی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی تھی. یعنی یہ دعا بھی شکر کے طور پر ہے کہ مالک انہوں نے مہربانی بڑی کی ہے. شکر فطرت ہے. اگر آپ شکر گزار نہیں ہیں، مزاج آپ کا شکریہ والا نہیں ہے، یہاں نا بڑا مشکل آگے ہو گیا ہے لوگوں کے لیے. تشکر نہیں، طبیعت وفاداری نہیں، مزاج نہیں. میرے بھائی شکر کی طبیعت، شکر کا مزاج، آپ مزاج شکر والا پیدا کریں، طبیعت شکر والی. میں نے زندگی میں صرف ایک ہی چیز محسوس کی ہے کہ یار جتنی نعمتیں ہم ان کا شکر ادا کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. مزید کا سوال تو تب کرے نا کس منہ سے مزید مانگے، جو ہے ان کا شکر ہی نہیں ادا ہو پا رہا، شکریہ ہی نہیں ادا کر پاتے. تو پہلی بات تو یہ کہ اچھی نیت اپنائیں، دوسری بات یہ کہ منصوبہ بندی کریں، تیسری بات یہ کہ لگن سے کام کریں، چوتھی بات یہ کہ جب کام ہو جائے تو پھر اپنے رب کا اور خوب ادا کریں، اور خوب ادا کریں، اور اپنے دل کو پورے طور پر تیار کریں اور ذہن سازی کریں
अपनी कि मैंने अपने मालिक का शुक्र अदा करना है, और उसके लिए कोशिश करें। आप देखें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तिरमिज़ी में हदीस है, फरमाती हैं कुछ देर सरकार मेरे बिस्तर में आराम फरमा हुए, फिर हुजूर ने नमाज की नीयत बांध ली तो क़याम में भी सरकार ने आंसू बहाए, रुकू में भी आंसू बहाए, सजदों में भी आंसू बहाए। तकमीले नमाज पर मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके सदके अगले पिछलों को माफ करे। इतना ज्यादा आंसू बहाना, तो फरमाया अफला अकून अब्दन शुकूरा, मैं रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ये शुक्र के आंसू हैं जो रुकू में भी हैं, जो सजदे में भी हैं, जो क़याम में भी। तो मेरे भाई कभी शुक्र के आंसू भी बहा, कभी शुक्र का रुकू भी कर, कभी शुक्र का सजदा भी कर, कभी शुक्र का क़याम भी कर, कभी शुक्र के नफल भी पढ़, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास रहमत की है। हमारे यहाँ बेचैनियाँ इसलिए बढ़ती है कि जो नेमतें होती हैं उनकी कदर नहीं होती, जो नहीं होती उनकी तलब होती। तो इस्लाम के अंदर लामुतनाही अजर है, लामुतनाही, लेकिन शर्त यह है कि हुस्न नियत हो, मकसद की लगन हो, ज़बरदस्त मनसूबा बंदी हो, फिर अपने रब के हुजूर झुकने का मिजाज।